دیکھو دیکھو الحمدللہ تعالی، میں نے اخلاص کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے دعویٰ تو نہیں کر رہا، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے اپنے سر پہ رکھا، یا اللہ ہمارے گھروں میں سب کا تاج بنا دیجیے، ہمارے سروں پر رہے، ہمارے سروں میں رہے۔ بھائیوں، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن تو لٹکے ہوئے ہیں اور چیزیں تصویریں بھی لٹکی ہوئی ہیں، اور قرآن کریم ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، تو ہماری محروم القسمتی ہے، اس سے توبہ کریں، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بھائیوں، استغفار۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کو جتنی کائنات زمین پر ہے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہاں تک کہ عرش کرسی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ قرآن کریم۔ آگے چلو، جنت کی حوریں اور اس کی نعمتیں اور ان کی نورانیتیں اور ان کی سب نعمتیں اس قرآن کے سامنے کچھ ایسی نہیں رکھتی۔ آیت شریف میں ایک حرف کی جو قیمت ہے، ایک حرف کی قرآن کریم کی وزن نورانی، ایک اللہ کے کلام کی جو قیمت ہے بیٹے، اس بدلے میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی، جیسے سمجھو کیوں؟ اللہ کا کلام تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وفرج منہ۔ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلتا ہے، اس کی تلاوت کرو۔ اب آپ سنو، آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کو ثواب ملا، اور ثواب پر کیا ہوتا ہے آخرت میں؟ عبادت ہوئی، دیکھنا کیا ہوا؟ عبادت ہوئی، اور ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ صلہ کیا دیتے ہیں؟ جنت۔ سنو قرآن کریم کے دیکھنے پر محبت سے دیکھ لو، کیا مل رہی ہے ہمیں؟ دو بولو، جنت مل رہی ہے۔ ایمانی تقاضے سے دیکھو نا، اس سے زیادہ خوشی دنیا میں کوئی نہیں ہوگی جو اس وقت مجھے مارے گی۔ ہم اللہ کے کلام کو عظمت و احترام سے اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو ادھر متوجہ کیے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے بڑی خوشی ہماری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ خوشی ہے کہ اسی قرآن کریم کو ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں 50 حافظ ہو اس مدرسے سے، یہ سب سے زیادہ خوشی ہے۔ بھائیوں، یہ قرآن کریم جس کا دیکھنا عبادت ہے اور عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، تو بھائیوں اس کا پڑھنا پڑھانا کتنی بڑی بات ہے۔ غور کرو غور کرو غور کرو غور کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ یہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر کتنا؟ سنو ایک حرف پڑھنے پر سنو کتنا؟ 10 نیکیاں مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک حرف پڑھنے پر کتنی مل رہی؟ کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ، مثلا آپ نے الف لام میم کیا پڑھ لیا؟ اوہو 30 نیکیاں ملی۔ کتنے حرف ہوئے؟ الحمد شریف کو پڑھ لیا، سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیا، ایک پارہ پڑھ لیا، 10 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، تو کتنی نیکیاں ہوئی؟ بے شمار نہیں۔ غور کرو۔ جس قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اوپر اتنا کرم فرما رہے ہیں، اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، واسطے سے آپ کی امت کو ہمیں یہ قرآن دے رہے ہیں، اور ہم پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ یہ حافظ قرآن کتنے نیکیوں کے ہاں وہ تو تھیلیاں بھر رکھی انہوں نے نیکی۔ بھائیوں غور کرو، سب سے زیادہ نیکی ان پہ ہے۔ صبح کو اٹھتے ہیں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بیٹھے ہیں جب قرآن شریف، مغرب کے بعد جب قرآن شریف، استاد کو سنا رہے جب قرآن شریف، اپنا پارہ یاد کر رہے جب قرآن شریف، تو نیکیوں کے نیکیاں، نیک اللہ ان پر رحمت ہے۔ بھائیوں غور کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ انشاءاللہ ایک حرف پر نیکی کتنی مل رہی ہیں؟ 10۔ پورا قرآن شریف پڑھنے پر کتنی لاکھوں حروف ہیں، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ خبر ہے۔ یہاں تو ان کا یہ اعجاز آپ فرما رہے ہیں،
سب خوش ہیں، فرشتے بھی خوش ہیں، انسان بھی خوش ہیں جو نئے آدمی ہیں وہ ماں باپ، ان کے ماں باپ کو قیامت کی جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر کے مدرسوں میں بھیجا ہے اور وہ حافظ قرآن بن گئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، غور کرو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنا جائے اور ایسا نورانی تاج ہوگا اگر سورج کو پوری دنیا کو جو روشن کر رکھا ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ، ایک گھر میں لے آئے تو کتنی روشنی ہوگی اس کی، اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو حافظ قرآن کے والد کو پہنایا جائے گا۔ بھائیوں غور کرو اور انشاءاللہ العزیز جو ان حافظ قرآن کے اپنے جان مال سے قربانی دیں گے وہ بھی محروم نہیں ہوں گے، ان کے لیے بہت کچھ یاد ملے گا، لامتناہی سے لگ جائے گا انشاءاللہ، اس سے یقین رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے پاک مال کو اس پاک قرآن کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں ہمارے جنت میں عہدے بنتے چلے جائیں۔ جو کچھ آپ اللہ کا کو دیا، 50,000 روپئے دیے، 1 کروڑ روپئے دیا، وہ کس کے لیے دیا آپ نے؟ بچوں کی ضروریات کے لیے بے شک دیا آپ نے، مگر اپنے لیے دیا، اس کا بدلہ آپ ہی کو ملے گا، ڈبل ملے گا۔ ایک تو وہ دینے کا ملے گا، ایک ان بچوں نے کھا کر قرآن شریف پڑھا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور پھر یہ عمل بھی کریں گے اس پر، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو آپ خیرات کرنے والے بھی بہت بڑے دھنی اور آخرت میں یہ بہت بڑے محل کے مالک بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ بھائیوں غور کرو، یہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے دیا، ورنہ یہ قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ او دیکھو سن رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں جو قرآن میں نے اپنے محبوب کو حضرت جبریل کے ذریعے سے دیا ہے، ان میں صلاحیت طاقت اتنی پیدا کی جو سید الملائک بھی ہیں بہت طاقتور ہیں، کتنے دی طاقت ان کو؟ تو فرشتوں کو بھی طاقت اللہ دینے والے ہیں جو بغیر ستون کے آسمان کو دیکھو ٹھہرائے ہوئے آیت شریف میں ناپاک قطرے کو مادر رحم کے انسان بنا کے باہر نکالنے والے ہیں، کہاں دور جاتے ہو؟ اپنے اوپر ہی جاؤ نا، غور کرو، وہ بہت بڑی قدرت والا ہے۔ تو دیکھو اگر اس قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ قرآن کریم حضرت جبریل امین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا، ان کے واسطے سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین کو تابعین سے ملا، یہاں تک کہ 1400 سال سے سلسلہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی نسلوں کے لیے دعا کرو، یا اللہ میری بچیاں بھی حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے۔ دیکھو جیسے مردوں کے لیے حافظوں کے لیے قرآن شریف صحیح پڑھنا ضروری ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی قرآن شریف پڑھنا ضروری، صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں بس کام کے لیے، بچے جننے کے لیے، ان کو بھی قرآن شریف پڑھنا، ان کو بھی نماز میں الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت میں لانی ہے، اور ان کو بھی بعض عورتیں نفل میں قرآن شریف، حافظ قرآن نفل میں قرآن شریف پڑھتی ہیں، اور تو صحیح قرآن شریف کا پڑھنا عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنی الحمد شریف کو، دستورتوں کو ان حضرات سے، ائمہ حضرات سے صحیح کر لو، اور اپنے گھروں میں بھی اپنی عورتوں کو بھی الحمد شریف دستورتوں کی صحیح کرا دو، اور فرائض واجبات سجدوں کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی ان کو بتا دو۔ یہ قرآن سب چیزیں بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں عبادت بھی بتاتا ہے، تجارت بھی بتاتا ہے، زراعت کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور ملنے جلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد الرحمن، اپنے رب کی، اپنے رحمان کی عبادت کرو۔ کیا فرمانا ہے؟ رحمان کی ساری عبادت، جانی مانی ساری عبادت،
اور مارے او بود الرحمان، رحمان کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم رحمان کی عبادت کرنا بتاتا ہے، بھائی سمجھ لو، اس کے بغیر ہم عبادت کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں علماء کے پاس جانا ضروری ہے، فرض ہے اس زمانہ کی کرنا، ورنہ بہت سارے مشتبہ مال اور سود کے کاروبار نے ہمیں منڈا کر دیا ہے۔ ان اکابر علماء سے تعلق رکھو کہ میں تجارت کر رہا ہوں، یہ دیکھو جائز ہے نہ جائز ہے، میں اپنے بچے کا رشتہ کر رہا ہوں، سنت مولانا بھی بیان فرمایا، سنت کے مطابق اس میں گیا، جب سنت کے مطابق آپ اپنی بچے کا رشتہ کریں گے تو سنت کی نورانیت آئے گی، اور بچے کو سکون ہوگا، باہمی پیار ہوگا، نیک اولاد آئے گی، اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ سنت کی پابندی یہ برکت ہے میرے بھائی، عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کرو، یہ قرآن بتاتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اطعم الطعام، غریبوں کو، اپنے یتیموں کو، مسکینوں کو، جیسے وہ مستحق ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو یتیم مسکینوں کو دے کر دو، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کو دو، اور پاک مال سے ان مدرسین کی جو اللہ کی خدمت کر، دین کی خدمت کر رہے ہیں، پاک مال سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی دو، وہاں بھی دو، وہاں ان کے مستحقین کو دو، یہاں ہدیہ سمجھ کے دو۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور ذخیرہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں آسانی ہوگی، اور حشر کے میدان میں بھی، میزان عمل کے موقع پر بھی، نام عمل دانے ہاتھ میں بھی آئیں گے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے، اور اس کو پڑھنے کی برکت سے، اس کو اشاعت کرنے کی برکت سے، اور اس کے ذریعے سے مال تجارت کمانے کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں بجلی کی طرح سب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، بس جا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پورے غلمان انتظار کر رہے ہیں آپ کا، پورے غلمان جنت میں انتظار کر رہے ہیں مومنین کا، اس قرآن پر عمل کرنے والے بھائیوں، غور کرو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہمارے رضا روشن میں پیوست فرما دے، زبان پر جاری فرما دے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا بہت اونچی عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا نامدار ارشاد فرما رہے ہیں بہتر تم میں وہ انسان ہے روئے زمین پر جو قرآن کو پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اس کی بہترائی میں کہ ملائے تو پڑھنا پڑھانا کام نہیں کرو، ناواقف جاہل آدمی، ناواقف مالدار ان ملاؤں کو اپنی زبان پر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، او توبہ استغفر اللہ، استغفار پڑھو۔ یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان سے بہتر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اور تو کرو مخبر صادق یہ خبر دے رہے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی وسلم، یہ خبر دے رہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،